یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی وہ جو سزا تھی اس کو معطل کر دیا، تو یہ اب نواز شریف اس کا مطلب ہے فری مین ہے، تو یہ 24 اکتوبر تک انہوں نے پروٹیکٹیو بیل دی تھی۔ تو بہرحال یہ ہم آپ کو یہ اس سارا ایک تاریخی ایک حقائق جس میں راکم خواجہ بابر سلیم محمود بھی موجود تھا، تو یہ ہم آپ کو نومبر دسمبر یہ اٹک قلعے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی بطور وزیر اعظم منتخب حکومت کو برطرف کیا تو انہیں اٹک قلعے میں پابند کر دیا گیا تھا۔ تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چکوال فرخ لطیف یہ ادھر چکوال میں تعینات تھے، یہ 12 اکتوبر 1999، تو یہ ادھر ہی اس وقت وہ سارا نیب قائم ہوا اور سارا، تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو ہے وہ ادھر اٹک قلعے میں، تو اس کے لیے احتساب عدالت کا جج جو ہے فرخ لطیف کو، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چکوال فرخ لطیف کو مقرر کیا تھا۔ اور یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بعد میں ریٹائر ہوئے، تو یہ جوڈیشری میں راجہ شفیق جاوید یہ بھی ایک بڑا قصبہ پادشان تھے، ان کا تعلق ہے، تو یہ راجہ خالد جو ہیں ان کے یہ بڑے بھائی تھے، تو یہ اس وقت ادھر رجسٹرار احتساب عدالت میں یہ ادھر اٹک میں یہ تعینات ہوئے، تو یہ چکوالی اس وقت اس حوالے سے۔ تو پھر یہ جو پہلی سماعت ہوئی میاں محمد نواز شریف کی ادھر احتساب عدالت اٹک قلعے کے اندر، تو ہم بھی وہاں موجود تھے، تو اس میں وہ سارا فرد جرم عائد اور سارا ابتدائی، تو پھر جب یہ فیصلہ تھا تو اس وقت بھی چکوال پریس کلب کا ایک بڑا 12 رکنی وفد جو ہے ادھر سے اس میں شرکت کے لیے ادھر اٹک قلعے کے اندر جب یہ سزا موجود ہوئی، تو بہرحال وہ تاریخ کا یہ ورق جس کا میں خود آنکھوں دیکھا آئی وٹنس ہوں، تو یہ میں بتاتا ہوں۔ تو یہ ادھر اٹک قلعے میں وہ پورا ایک مائک لگا کر پورا ایک بندوبست کیا گیا تھا، تو یہ احتساب عدالت کے جج فرخ لطیف موجود ہیں، تو وہ سارا کرنے کے بعد وہ فرخ لطیف نواز شریف سے پوچھتے ہیں میاں صاحب یہ سارا یہ آپ کا سب ٹرائل اب تقریباً مکمل ہو گیا، آخر میں آپ نے اگر اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے تو کہیں۔ تو وہ میاں نواز شریف ادھر آ کے ادھر مائک پہ آئے اور انہوں نے کہا جج صاحب مجھے پتہ ہے فیصلہ GHQ سے لکھا ہوا آ چکا ہے اور آپ نے صرف اس پر دستخط کرنے ہیں۔ تو جس پر فرخ لطیف نے کہا کہ نہیں میاں صاحب فکر نہ کریں، فیصلہ بھی میں نے لکھنا ہے سارا یہ اور سب بھی کرنا ہے، آپ نے وہ جو ہیلی کاپٹر اس وقت روس سے آپ کو جو اس میں ملا تھا، تو آپ صرف 600-800 یا 2-4 ہزار آپ صرف انکم ٹیکس دیتے ہیں، تو یہ اس پہ تو ہزاروں لاکھوں روپیہ چاہیے ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے، پائلٹ اور سارا، تو یہ آپ کا وہ اس حوالے سے اگر آپ اپنی کوئی صفائی۔ تو بہرحال یہ سماعت مکمل ہوئی اور پھر احتساب عدالت سے پھر وہ جو فیصلہ آیا، تو یہ ہم آپ کو وہ فیصلے کی سرخی جو جنگ اخبار میں چھپی ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ نواز شریف کو اس جو ہیلی کاپٹر کیس میں عمر قید کی سزا، 2 کروڑ پہ جرمانہ اور 21 سال کے لیے نااہلی، یہ میں دسمبر 1999 کی بات کر رہا ہوں۔ اٹک قلعہ ہے، احتساب عدالت ہے، فرخ لطیف اس کے جج ہیں، تو یہ حکم سنایا گیا۔ یہ پھر میں آپ کو دہرا رہا ہوں، عمر قید سزا، عمر قید، اور یہ 2 کروڑ پہ جرمانہ اور 21 سال کے لیے نااہلی۔ تو بہرحال یہ دیکھ لیں پھر وہ سارا پھر جلا وطنی اسی کے جب سزا ہوتی گئی، تو وہ اب تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ 15-20 دن بعد ہی کوئی معاملات طے پہ آ گئے اور 10 سال کے لیے یہ میاں نواز شریف جلا وطن ہو گئے۔ تو یہ ہم آپ کو یہ ایک اس وقت، تو پھر اب یہ 2018 میں بھی پھر نواز شریف کو اقامہ پنامہ یہ سارا جو ہے، اور پھر ایمن فیلڈ اور سارا سزائیں، تو یہ دیکھیں آج پھر، تو یہ 75 سالوں میں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا عدالتی نظام اور یہ سارا اس میں مطلب ہے کہ یہ بالکل یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ بہرحال سارے اداروں کو اب وقت آ گیا ہے کہ یہ مل بیٹھ کر اس کا ایک تعین کرنا ہوگا۔ اور ملک کی جو حالت ہے اس وقت، اور عوام 2 وقت کی روٹی اور یہ 24 کروڑ کا یہ عظیم ملک، اور جس میں 10-12 کروڑ کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ یہ سارے ادھر جو مقتدر حلقے ہیں اور جو صاحب اقتدار ہیں، جو اشرافیہ ہے، تو یہ آپ مل بیٹھے اور کم از کم کوئی ایسا رستہ نکالے کہ ایک فری اور فیئر الیکشن کے ذریعے سے ایک منتخب حکومت، اور پھر تمام جو ایک آئین پاکستان موجود ہے، اگر اس میں کچھ ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ بھی مل بیٹھ کے کر کے بہرحال جو کام جس ادارے نے کرنا ہے وہ اپنے ذمے لے، اور یہ تب اگر 8-10 سال اگر یکسوئی کے ساتھ،
تو یہ ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. بصورت دیگر یہ پھر وہ یہ آ گیا تو چلا گیا ایک باری پھر، تو یہ کم از کم اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں ایک دفعہ پھر آپ کو اٹک کے لے کا وہ تاریخی دسمبر یہ بالکل 1999 ہم بھی وہاں موجود تھے. تو یہ اس موقع پر یہ احتساب عدالت نے، تو پھر وہ دیکھیں وہ 2008 میں اس کے 8 سال بعد ہی یہ پھر نواز شریف کی واپسی اس وقت بھی ہوئی تھی، اور پھر نواز شریف پھر تیسری بار وزیر اعظم بنے. تو اب یہ چوتھی بار نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے یہ سب معاملات اب شروع ہو چکے ہیں. تو بہرحال یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آج ادھر منگل کے روز یہ اس کی نواز شریف کی جو ایون فیلڈ کی جو سزا تھی وہ معطل کر دیا، اور نواز شریف اب ایک فری مین ہے.